ہر بار میٹنگ سے پہلے یہ چڑیل اپنا ماسک اتار دیتی ہے۔ کیا پتا تھا کہ خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک بھیانک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جلدی اس کا پورا چہرہ اتر گیا۔ اس کی ناک اتنی بڑی تھی جیسے آنکھیں، اور وہ بدصورت سی نظر آتی تھی۔ اس کی خشک جلد پر چند سفید بال اگے ہوئے تھے۔ میز کے نیچے چھپا لڑکا خوف سے کانپنے لگا۔ اسی وقت بڑی چڑیل نے حکم دیا تو باقی سب چڑیلوں نے بھی اپنا بھیس اتار دیا۔ سب کے سر گنجے تھے، ان کے سروں پر عجیب و غریب دانے نکلے ہوئے تھے۔ ان کی لمبی انگلیوں میں بالوں والے حدود تھے۔ لڑکا ہکا بکا رہ گیا اور دوبارہ میز کے نیچے چھپ گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ چڑیلوں کے پاؤں میں انگلیاں بھی نہیں تھیں۔ یہ سب اس لیے جمع ہوئے تھے تاکہ دنیا کے تمام بچوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں، کیونکہ پچھلے سال وہ صرف چند سو بچوں کو پکڑ پائے تھے، جبکہ ان کا ہدف لاکھوں بچے تھے۔ انہیں 2026 سے پہلے سب بچوں کو ختم کرنا تھا، ورنہ چڑیلوں کی کونسل کا کوئی باقی وجود نہ رہتا۔ فرما بردار چڑیل نے میٹنگ کے نکات لکھنے شروع کیے، لیکن ایسا کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک چڑیل نے عقل کے خلاف بات کی تو بڑی چڑیل نے اسے سزا دے دی۔ وہ پلک جھپکتے میں ہی جل کر خاک بن گئی۔ لڑکا کانپنے لگا کیونکہ اس نے چڑیلوں کا بڑا راز سن لیا تھا۔ بڑی چڑیل نے سب کو پیسے دیے تاکہ وہ مٹھائی کی دکانیں کھولیں اور بچوں کو مفت میں مٹھائی دیں، تاکہ لالچی بچے مٹھائی کھا کر تباہ ہو جائیں۔ ایک چڑیل نے زہر ملانے کی تجویز دی، لیکن بڑی چڑیل نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ اصل منصوبہ ایک نیلی دوا تھی جس کا ایک قطرہ پی کر بچہ چوہا بن جاتا تھا۔ سب چڑیلیں خوشی سے شور مچانے لگیں۔ تب دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ سب چڑیلوں نے جلدی سے اپنے ماسک اور وگ پہن لیے۔ پھر دروازہ کھولا گیا اور ایک موٹا بچہ اندر آیا۔ 2 گھنٹے پہلے اس بچے نے وہ مٹھائی کھائی تھی۔ بڑی چڑیل نے گنتی شروع کی۔ بچہ نیلا دھواں چھوڑنے لگا، پھر کانپتے کانپتے سکڑ گیا اور چوہا بن گیا۔ ایک اور بچہ چڑیل کے جورابوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند چڑیلوں نے اسے دوبوج لیا اور زبردستی اس کے منہ میں نیلی دوا ڈال دی۔ لڑکے کا جسم تڑپنے لگا اور وہ بھی دھواں چھوڑتے ہوئے چوہا بن گیا۔ اب سب چڑیلیں اس کو روندنے لگیں، لیکن ہوشیار جیک بچ کر نکل گیا۔ وہ ایک کمرے میں چھپ گیا جہاں ایک اور چوہا بچہ ملا۔ جیک نے اس کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور دونوں دادی کے کمرے پہنچے۔ دادی نے یقین کر لیا کیونکہ وہ خود بھی بچپن میں چڑیلوں کا شکار ہو چکی تھی۔ دوا سے علاج ممکن تھا، لیکن اس دوا کی کاپی بنانا پڑتی۔ دادی نے جیک کو جراب میں ڈال کر چڑیلوں کے کمرے میں بھیجا، لیکن وہاں ایک بلی نے اسے دیکھ لیا۔ دادی نے بدبودار جراب سے بلی کو بھگایا اور جیک بچ نکلا۔ آخرکار جیک نے وہ نیلی دوا حاصل کر لی۔ دادی نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے جیک کو آلو میں چھپا کر کچن بھیجا تاکہ وہ دوا کھانے میں ملا دے۔ جیک تقریباً فرائی ہو جاتا، لیکن ہوشیاری سے مسالے والے حصے میں جا کر دوا سوپ میں ملا دی۔ سوپ چڑیلوں کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے جیسے ہی سوپ پیا، چڑیلیں چوہے بننے لگی۔ ان کے چہرے بگڑنے لگے۔ بڑی چڑیل بھاگنے لگی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ کچن کا باورچی چاقو لے کر آیا اور چوہوں کو مار مار کر ختم کرنے لگا۔ بچ جانے والی بڑی چڑیل ایک کونے میں چھپ گئی۔ دادی نے فوراً اسے بوتل میں قید کر لیا، پھر ہوٹل مینیجر کو بلایا۔ اس نے بغیر کچھ کہے چڑیل کا کام تمام کر دیا۔ یوں صدیوں پرانا چڑیلوں کا گروہ ختم ہو گیا۔ دادی نے موٹے بچے کو اس کے والدین کے حوالے کیا۔ پھر وہ جیک کو لے کر چڑیل کے کمرے میں گئی اور اس کا سارا خزانہ لے لیا۔ انہیں ایک نوٹ بک بھی ملی جس میں دنیا بھر کی چڑیلیں کا پتہ درج تھا۔ دادی نے ان پیسوں سے جیک کے لیے ایک پارک بنا دیا، لیکن چوہے کی عمر صرف 3 سال ہوتی ہے اور دادی بھی عمر رسیدہ تھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ چڑیل بچ گئی تھی۔ وہ رات کے وقت آئی اور جیک پر جادو کر دیا۔ جیک کا جسم بڑا ہونے لگا اور وہ دوبارہ انسان بن گیا۔ اصل میں یہ چڑیل نیک بن گئی تھی۔ جیک نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اسے شکریہ کہا۔ اب وہ دادی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکتا تھا۔